بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ حضرات نے رات 15ویں پارے کی ایک سورہ مبارکہ نماز تراویح میں تلاوت سنی ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ آج ہم 15ویں روزے کے ساتھ ہیں، تو 15ویں پارے کے ہی کچھ آیات کا ترجمہ اور تشریح عرض کرنے لگا ہوں۔ 15ویں پارہ سورہ سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سورہ کا نام ہے سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسریٰ۔ دو نام ہیں۔ اسریٰ نام اس مناسبت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العالمین نے اسراء اور معراج کروایا، اس کا تذکرہ اس میں۔ اس کا دوسرا نام بنی اسرائیل ہے۔ تو بنی اسرائیل کے عادات، خصائل اللہ نے اس سورہ میں بیان فرمائے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبوت کے آخری سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تکلیف دینے کی، پریشان کرنے کی انتہا کر دی۔ ہر طرح سے آپ کو انہوں نے مایوس کرنے کی، پریشان کرنے کی کوشش کی، اور دوسری جانب سے سبب یہ بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار بیوی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ وہ اس دار فانی سے رحلت فرما گئی، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بہت بڑا جو ہے ایک ستون اور حوصلہ، اور آپ کی جگہ پر کھڑے ہونے والے، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے آپ کے چچا ابو طالب، وہ بھی اسی سال میں وفات پا گئے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی تنہا محسوس کرتے تھے، اور باہر بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشانیوں کا سبب بن رہے تھے۔ اور جب چچا ابو طالب فوت ہوئے تو قبیلے کا سربراہ، آپ کا سب سے بڑا دشمن، آپ کا چچا ابو لہب بن گیا، اور ابو لہب نے سردار بنتے ہی پہلا فیصلہ یہ سنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے قبیلے سے خارج کرتے، جس کا مطلب صاف یہ تھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلے کی طرف سے ایک جو تحفظ ہے، وہ قبائلی سسٹم کے اندر یہ اس بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حملہ کرنے لگے ہجرت والی رات، تو انہوں نے کیا پروگرام بنایا تھا کہ 10 مختلف قبیلوں کے نوجوان لو، اور 10 کے 10 ہی اکٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ حملہ کرے۔ پتہ ہی نہیں چلے گا کس نے، ایک قبیلہ 10 قبیلوں کے ساتھ کیسے لڑائی کرے گا۔ تو یہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قبائلی سسٹم کے اندر اس بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ یہ بندہ میرا ہے، یا یہ فلاں قبیلے سے ہے۔ تو اس بات کا بھی پریشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی صدمے کو، اسی دکھ کو کم کرنے کے لیے طائف کی جانب ہجرت کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام سیدنا زید بن حارثہ کو ساتھ لیا، طائف میں گئے کہ شاید وہاں پر لوگوں کا رسپانس آپ کو اچھا ملے، تو آپ پھر اپنا شہر چھوڑ کر، مکہ چھوڑ کر طائف کے اندر جو ہے نا وہ اپنی دعوت کا آغاز کر دیں۔ حضرات جب آپ طائف میں گئے تو طائف والوں نے دو وجہ سے 2 کام کیے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم قریشیوں کی مخالفت مول نہیں لے سکتے، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ چلیں یہ تو ہو گیا، دعوت کا انکار کر دیا انہوں نے۔
دوسری جانب سے صورتحال یہ بنی کہ نعوذ باللہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف پہنچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ وہ مشٹنڈے نوجوان انہوں نے آپ کے پیچھے لگا دیے، جنہوں نے پتھر مارے، آپ کا جوتا مبارک لہو سے بھر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وہ جبرائیل امین کا آنا، پھر وہ بستی کو ان کی وادی کو دو پہاڑوں میں پیسنا، وہ ساری باتیں حضرت زید بن حارثہ آپ کو بچا رہے تھے، لیکن صورتحال بالآخر طائف سے نکلے اور دوبارہ پھر مکہ آ گئے، اور مکہ والوں نے کیا پروگرام پلان کیا ہے کہ اب انہیں مکہ میں داخل ہی نہیں ہونے دینا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کیسے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت کے 12ویں سال میں پیدا ہو گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مختلف سرداروں کو امان کی کہ مجھے اپنی امان میں لے لو اور میرے گھر آنے دو۔ آپ نے دعوت دی، 2-3 سرداروں نے آپ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو نہیں لے سکتے، چونکہ آپ کو قبیلے سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ تو ایک سردار نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ نے اسے پیغام بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ ہتھیار پہن لو، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے۔ وزادار لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا جی، باعزت لوگ معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے یہ معاشرہ چلتا ہے۔ وہ دیندار بے شک نہ ہوں، لیکن ان کے اندر ایک وضع اور اصولوں کی پاسداری ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا کوئی بھی نہیں دے رہا، تو اس نے کہا میں نے دے دی ہے، بس مجھ سے مانگی میں نے دے دی، امان دے دی ہے، میں لے کے آؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدی جب کیے تھے تو کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اگر آج وہ سردار زندہ ہوتا اور اس نے وہ احسان جو مجھ پر کیا تھا کہ جب میں لہو لہان تھا تو مجھے وہ اب میرے گھر لے کر گیا تھا، آج اگر وہ کہتا کہ بدر کے قیدی چھوڑ دو، اس کے اس احسان کے بدلے میں بدر کے سارے قیدی چھوڑ دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حالات کے اندر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ نے پہلا حوصلہ دیا کہ سیر کروائی۔ سیر ایک بڑا انسان کا وہ ماحول چینج کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑی ضروری چیز ہوتی ہے۔ جن حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ رب العالمین نے ان سے نکالا۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات، سیر کروائی ہے، اسرا کروایا ہے، معراج کروایا ہے، لیکن اس ذات نے جو پاک ہے، اس میں جو اہتمام فرمایا یا عظمت، شان، مرتبہ، وہ اللہ رب العالمین نے، اللہ نے دکھایا ہے۔ تصور ادھر لے کے جانا ہے اپنے بندے کو، ایک ہی رات یا رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ تقریباً 850 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس میں قدرت کاملہ کی نشانیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں۔ اور یہ سارا جو میں نے پس منظر بیان کیا ہے نا، اس سے یہ سمجھ آتی ہے اللہ اپنے پیغمبر کو حوصلہ دے رہے ہیں۔ جبرائیل امین کا آنا اور براق کی سواری، پھر اس سواری کا حد نگاہ اپنا قدم رکھنا، پھر لے کر آپ کو وہاں جانا، وہاں بیت المقدس کے اندر انبیاء کا ہونا، آپ کی امامت میں نماز پڑھنا، پھر اس کے بعد آپ کو آسمانوں کی جانب لے کے جانا، پھر پہلے آسمان پر نبیوں سے ملاقات، دوسرے پر، تیسرے پر، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان سے اوپر لے کر جانا، کعبہ قوسین تک جانا، کلموں کے تقدیر لکھنے والی کلمہ، اعمال لکھنے والی کلمے اور تقدیر لکھنے والی کلموں کی آواز سننا، وہ ساری عظمتیں اللہ رب العالمین نے، وہ معجزات آپ کو عطا فرمائے، اور اللہ نے کسی نہ کسی صورت میں ہر پیغمبر کو عطا فرمائے ہیں۔ سامعین محترم، یہ ڈھارس بندائی گئی، اور اسی سفر کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبرائیل امین نے مدینہ دکھایا، اور ہجرت کی طرف، ہجرت کی دعا کے ساتھ مدینہ ہجرت کی بات بتلائی کہ اب اس جبر اور ظلم کے دن تھوڑے ہیں، جو آپ پر ہوا ہے، جو آپ نے برداشت کیا ہے، اب یہ سلسلہ تھمنے والا ہے، آپ وہاں سے نکلیں گے اور یہاں پر آ جائیں گے، اور اس دنیا کے اندر اسلام کے نام پر پہلی اسٹیٹ بنے گی، پہلی ریاست بنے گی،
اور پہلا شہر آباد ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہوگا۔ قابل احترام سامعین حضرات، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر وہ تذکرہ کیا، جو برکتیں تھیں وہ دکھائیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بتلاتے ہیں کتاب دی۔ اب بنی اسرائیل اس سورت کا نام ہے۔ بنی اسرائیل چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے بعد بنی اسرائیل سے واسطہ پڑھنے والا تھا، تو اللہ نے پھر ان کے معاملات، ان کے حالات، ان کی صورتحال جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو عظمت دی، شان دی، اور انہیں جناب علی وہ ساری صورتیں سیدنا سلیمان علیہ السلام سے لے کر وہ جو ایک بہت بڑی سلطنت کا انہیں وارث بنایا، حکومت عطا فرمائی، لمبی چوڑی حکومت، اور پھر داؤد علیہ السلام، جالوت، پھر ان کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل کے اندر قیادت، سیادت، نبوت، رسالت رہی، لیکن انہوں نے بار بار اللہ کی نافرمانی کی۔ وہ حالات و واقعات جہاں پر وہ حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حوصلے کا باعث بن رہے تھے، وہاں پر ساتھ ساتھ بتلایا کہ جس قوم سے آپ کا واسطہ پڑھنے والا ہے ان کی عادتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے پہلی بار جب ان کا گناہ معاف کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 721 سال پہلے، یعنی آج سے 2800 سال پہلے اللہ نے انہیں حکومت دی، لیکن انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ اللہ رب العالمین نے پھر آشوریوں کے ذریعے ان پر حملہ کروایا، جنہوں نے بے شمار بنی اسرائیل کے لوگوں کا قتل کیا، حتیٰ کہ پھر دوسری بار پھر اللہ نے ان کو معاف کر کے پھر حکومت، قیادت، سیادت دی، لیکن پھر انہوں نے وہی کام کیا، کتاب کے اندر تحریف، انبیاء کا قتل کرنا، اور یحییٰ علیہ السلام کا قتل کرنا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہونا، پھر اللہ رب العالمین کا ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لینا۔ یہ ساری باتیں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بتلا کر ساری چیزیں واضح کر دی کہ ان کا کردار یہ ہے، یہ ذلت کی ماری ہوئی قوم ہے، انہوں نے انبیاء کا قتل کیا ہے، یہ انبیاء کے نافرمان ہیں، یہ کتابوں میں تبدیلی کرنے والے ہیں۔ آپ کی قوم آپ کے ساتھ جو بد سلوکی کر رہی ہے، آپ اس پر دل گرفتہ نہ ہوں، اور آگے جس سے واسطہ پڑھنے والا ہے اس کے بارے میں بھی ساری باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور ساتھ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ مقدس کتاب ہے جو بھی اس کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، یہ قرآن اس کو سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن کے اندر یہ تاثیر ہے، بس تھوڑا سا اس کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کے سبب لوگوں کو، قوموں کو عروج بخشتے ہیں، اور اسی قرآن کے سبب اللہ رب العالمین ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن، سبحان اللہ۔ اور پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر تو اچھائی کرو گے تمہارے لیے ہی بہتر ہوگی، اگر برائی کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ہی چکانا پڑے گا۔ گناہ کرو گے، برائیاں کرو گے، تمہارے ذمہ آئیں گی۔ دیکھ لو بنی اسرائیل نے جو جو کیا بالآخر وہ بھگتتے گئے۔ بڑے بڑے جرائم میں آئے، اللہ نے بڑی بڑی سزائیں دی، چھوٹے چھوٹے جرائم میں تھے، اللہ چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتے تھے۔ سو رب العالمین نے یہاں پر وہ ساری باتیں ان کو بتا دی۔ فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی سیدھے راستے پر آتا ہے وہ اپنا فائدہ کرتا ہے، ہدایت کو قبول کرتا ہے، اس کا اپنا ہی فائدہ ہے نا، وہ اس کو فائدہ دے گی کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، اللہ کا فرما بردار بن جائے گا۔ اور جو نہیں مانے گا ومن ضل فانما یضل علیہا، جو نہیں مانتا، گمراہی اختیار کرتا ہے، رب کے راستے سے ہٹتا ہے، تو اس کا اپنا معاملہ ہے، وہ اپنے لیے جو ہے وہ گڑھا کھود رہا ہے، اس کا عذاب عقاب اس پر ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتے وَلَا تَزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس روز اپنے اپنا بوجھ ہی ہوگا، حتیٰ کہ سگے رشتے، قریبی رشتے، دنیا کے عزیز ترین رشتے، باپ بیٹے کا رشتہ، ماں بیٹی کا رشتہ، والدین کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، یہ سب رشتے ٹوٹ جائیں گے، کوئی بھی رشتہ کام نہیں آئے گا۔
رب العالمین ارشاد فرماتے جب ہم کسی بستی کے برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نا تو وہاں کے بڑے لوگوں کو، مالدار لوگوں کو، ان کو ہم نافرمانی کا حکم دیتے ہیں۔ امرنا مترفیہ، اللہ کہتے ہیں حکم دیتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے، جب بڑے لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اتمام حجت ہو جاتا ہے، اللہ حجت پوری کرنے کے بعد عذاب نازل فرماتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک نقشہ اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ ایسے ہوتا ہے، تم ایسے نہ بن جانا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آگے رب العالمین نے، میں اختصار کے ساتھ عرض کر دوں، اللہ فرماتے لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اسلامی حکومت کے لیے ضروری چیزیں، ان کی بنیاد اور اساس اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، عقیدہ کی بات سب سے پہلی بات۔ اسلامی ریاست کا اصول یہ ہے کہ اس میں عقیدے کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کا تصور نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد دوسری چیز اللہ نے دوسری آیت میں پہلے نمبر پر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ عبادت، ریاضت، سجدہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، دعا، پکار، سورنا، پکارنا اور کسی کے لیے نہیں ہوگا، عبادت صرف رب کے لیے ہوگی۔ ہر وہ عمل جسے آپ عبادت کہتے ہیں یا وہ عبادت میں شامل ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیک سلوک، والدین کے ساتھ نیک سلوک۔ اور اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، بڑھاپے میں ان دونوں میں سے ایک یا دونوں آپ کے پاس پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف بھی نہیں کہنا۔ اصل میں ان کے اعضاء قوا کمزور ہو جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو چھوٹی بات بھی بڑی لگتی ہے، لہذا تم نے اف تک بھی نہیں کہنا۔ اور ایسی بات جس میں اللہ کی فرما برداری آپ کر رہے ہیں اور والدین کی بات نہیں مانتے، اس کا جواب بھی ان کو بڑے اچھے طریقے سے دینا ہے، ان کی دل آزاری نہیں کرنی، دل نہیں توڑنا، جھڑکنا نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم بوڑھے ہو گئے ہو، عقل ماری گئی ہے، عقل سٹھیا گئی ہے، یہ ان باتوں کا تصور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، میٹھی بات، نرم بات، اچھی بات، مناسب بات، دل کو لگنے والی بات، دل جوئی والی بات۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے پروں کو بچھا کر رکھنا ہے، نرمی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ۔ اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ کہتے رہو اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر مہربانی کی ہے نا، اب تو ان پر رحم فرما دے۔ وہ مجھ پر مہربان رہے یا اللہ تو ان پر مہربان ہو جا، یہ تمہاری زبان پر جملے رہنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔